السلام علیکم، اسپورٹس آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہنیلہ ادریس۔ میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے کھیلوں کی ایک دلچسپ دنیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وقار افریدی، جو کہ ینگسٹ سیکرٹری ہیں ٹیکوانڈو ایسوسی ایشن کے، اور جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں جو ہے ترقی کے منازل طے کیے ہیں۔ چلے آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے آج دعوت دی اور اس فورم پہ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیکوانڈو جو ہے اس کا آغاز کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ اچھا، بیسکلی یہ ایک اولمپک گیم ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کو کہتے تھے جوڈو کراٹے۔ تو ساتھ ساتھ ایونٹس ہوتے رہے ہیں۔ پھر ابتدائی میں ایک سڈنی میں آسٹریلیا میں گیمز ہوئیں، اس میں یہ ایک ڈیمانسٹریشن کے طور پہ یہ ٹائیکوانڈو کا آغاز کیا گیا تھا، جہاں پہ یہ گیم اولمپک کے وجود میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ گیم اولمپک میں کنسیڈر ہوئی۔ اچھا، تو ٹائیکوانڈو میں دلچسپ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، مارشل آرٹس یہ ہے بیسکلی مارشل آرٹس کی۔ مارشل آرٹس میں مختلف سٹائلز ہوتے ہیں۔ ہمارے گیم میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپلن گیم ہے۔ باقی مارشل آرٹس میں جس طرح کراٹے ہوتے ہیں، جوڈو ہوتے ہیں، جوجوٹسو ہوتے ہیں، کیوکیشن وغیرہ، اور ٹائیکوانڈو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہماری گیم کی ہوتی ہے ایک سیلف ڈیفینس ہوتی ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے اس میں وہ ہے ڈسپلن کی۔ ڈسپلن ان اے مینز آپ مورلی بھی کہہ سکتے ہیں، کریکٹر وائز بھی کہہ سکتے ہیں، ایون ان فزیکلی میں ہمارے اس میں ڈسپلن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ٹیکنیکل گیم ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے ہیڈ گارڈ پہنا ہوتا ہے، چیسٹ گارڈ پہننا ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو آپ فاؤل کر سکتے ہیں، نہ تو آپ بندے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے، اپنے ہیڈ پہ کک کرنا ہوتا ہے، اپنے چیسٹ پہ کک کرنا ہوتا ہے۔ بلو چیسٹ آپ کک کرتے ہیں تو وہ فاؤل میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کنسیڈر ہوتا ہے تاکہ آپ پلیئر کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، تو ہم ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ گیم جو ہے نا اور گیموں سے مختلف ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو مہمان ہیں وقار افریدی، انہوں نے حال ہی میں جو ہے تو تھائی لینڈ میں جو ہے تو ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی تھی ٹیکوانڈو کی، اور اس میں آپ نے جو ہے 2 برونز میڈل جیتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ کا کیا مطلب آگے کیا آپ کے گولز ہیں؟ دیکھیں، میں تو 1999 سے جتنا مجھے یاد ہے میں کھیل رہا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب میں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور جو میرا لاسٹ آخری جو چیمپئن شپ تھا وہ 2013 میں کراچی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر میرا تصور انہوں نے مجھے منتخب کیا سیکرٹری پورے صوبے کے لیے، مجھے نامینیٹ کیا، تو جو کہ میرے لیے ایک مشکل چیلنج بھی تھا، اور ایک بینگ اے ینگ میرے لیے اس میں بہت مشکل ٹاسک مجھے اسائن کیے گئے تھے۔ تو میں پھر پلینگ فیلڈ سے نکل کر، چونکہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تھی، تو پھر میں ایڈمنسٹریشن میں آ گیا تھا۔ تو ان کے ساتھ کام کرتے کرتے پلینگ فیلڈ سے میں آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو جذبہ تو میرے دل میں 2000 سے ہی تھا کہ میں کھلاڑی ہوں، کھلاڑی تھا اور کھلاڑی رہوں گا بھی انشاءاللہ۔ تو وہ جذبہ تھا میرے دل میں، تو جنون تو میں تو جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں، شوق تھا میرا کہ میں اس ایونٹ میں جاؤں، لیکن کچھ نہ کچھ مسائل راستے میں آ جاتے تھے جس کی وجہ سے میں رہ جاتا تھا۔ کبھی ٹریننگ کے مسائل ہوتے تھے، کبھی ویزے کے مسائل ہوتے تھے، کبھی اور مسائل سامنے آ جاتے تھے جس کی وجہ سے میں رہ جاتا تھا۔ تو یہ جو ایونٹ تھا اس میں میں اور میری ساتھ پوری ٹیم تھی، جنہوں نے یہ ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے 3 کھلاڑیوں پہ مشتمل تھی۔ ایک ہمارے ساتھ کوچ تھا، 3 کھلاڑی تھے ہم۔ اس میں ایک ہمارے ساتھ کم سن بچی ہے پاکستان کی، سب سے کم عمر بچی، وانیہ غسان نام ہے اس کا۔ اس نے ایک ہی کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے جو کہ فائٹ تھا۔ اس نے ماشاءاللہ 4 فائٹ کی ہیں الحمدللہ۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ، اپنے پوری لگن کے ساتھ، ہم نے پوری خواری محنت کی تھی تاکہ ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر کے لیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اسپیڈ ککنگ میں ہم نے سلور کیا ہے، اور جو ہمارا ایک اس میں ہوتا ہے پمزا، اس میں ہم نے برونز میڈل بچی نے حاصل کیا ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ دوسرا کم سن بچہ تھا ایان حسان، اس نے سلور میڈل حاصل کیا ہے فائٹ میں، اور اس نے پمزے میں اس نے برونز میڈل حاصل کیا تھا۔ جس طرح میرے متعلق بات آتی ہے تو میں نے اپنے 2 فائٹیں کی تھی۔ دوسری فائٹ میں میں انجرڈ ہو گیا تھا، انہوں نے پھر میں آگے نہیں چل سکا تھا کیونکہ اتنی میری پریکٹس نہیں تھی۔ پریکٹس میری زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی تھی، 2-2.5 مہینے کی تھی۔ تو اسی پریکٹس میں نے الحمدللہ ایک فائٹ جیتا ہے۔ دوسری فائٹ میں جب آیا ہوں تو میں اس میں انجرڈ ہو گیا تھا، مجھے لگ گئی تھی۔
تو جس کی بنا پہ میں آگے نہیں چل سکا اور میری پوزیشن جو ہے 3rd برونز آئی ہے. اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری میں جو پمزا تھا اس میں میری 4th پوزیشن آئی ہے. زبردست. اچھا تو یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں باہر تو دوسرے کھلاڑیوں میں اور ہمارے جو پلیئرز ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ میں خود پلیئر بھی رہ چکا ہوں, پلیئر ہوں بھی اور سیکٹری بھی ہوں. حکومت کا کام ہوتا ہے کھلاڑیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو مواقع فراہم کرنا, اور ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے ان کو پلیٹ فارم رکھنا, ان کے لیے ایونٹس کنڈکٹ کرنا, کیمپس ارینج کرنا, نہ کہ ان کے لیے فنڈنگ کرنا اور ریسورسز ارینج کرنا. یہ ایسوسیشن کا کام نہیں ہوتا. ہم نے باہر دیکھا ہے کہ جتنے بھی باہر پلیئرز آئے تھے ان کے ساتھ وہ فل اسپانسرڈ تھے, نہ ان کو کسی قسم کا ایشو ہوا کرتا تھا, نہ ان کو کسی اکوپمنٹ میں کوئی مسئلہ پڑا ہے, نہ ان کو کسی رجسٹریشن میں, نہ ان کو ویزے میں. ایز اے پلیئر میں خود کافی اسٹیجز اور کافی مراحل سے میں گزرا ہوں. جب میں رجسٹریشن سے لے کر ویزے اور ٹکٹ تک جتنا میں سفر ہوا ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے افسوس ہے مجھے کہ ہماری طرح اور بھی کھلاڑی اس طرح سفر ہوتے ہیں. مطلب ٹیلنٹ ہے ہمارے ساتھ بہت موجود ہے. آپ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں ایشین ہم نے اسکواش چیمپئن شپ جیتی ہے پشاور سے حمزہ. تو الحمدللہ پاکستان میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریسورسز اور وسائل جتنے بھی بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر جو وسائل ہیں ہمارے ساتھ تو وہ اسکواش اور کرکٹ آلریڈی لے چکی ہے ہم سے. جو باقی گیمز رہ گئی ہیں تو ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا آپ جو ہے ینگسٹ سیکٹری آف کے پی ایسوسیشن جو ہے ٹیکوانڈو ایسوسیشن کے ہیں, تو اس عہدے پہ آپ جب سے فائز ہیں تو آپ نے کیا مطلب پروموٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ سب سے پہلے تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا جتنا میرے نالج میں, شاید میں غلط ہوں, شاید کہ میں واحد سیکٹری ہوں جو کہ میں ایز اے سیکٹری ایز اے پلیئر گیا ہوں انٹرنیشنل سطح پہ اور میں نے وہاں پہ جیتا ہوں. یہ میرے لیے سب سے پہلے فخر کی بات ہے. دوسری بات, جب سے میں سیکٹری بنا ہوا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گراس روٹ لیول سے کام کروں. جتنے بھی میں نے ایونٹس کیے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے اوپن کا. پہلے ہم کیا کرتے تھے انٹر ڈسٹرکٹ, انٹر ڈویژن, وہاں سے ایک سلیکٹیولی ٹیم آ جاتی تھی, بس وہ جیت کے چلے جاتی تھی. نہیں, ابھی ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی ایونٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ہم نے وہ اوپن رکھتے ہیں. بھائی اس میں ہر ایک کھلاڑی آ کے اس کو اپنے آپ کو آزما سکتا ہے. اوپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک ڈسٹرکٹ ہے, ہر ایک کو یہ نہیں ہے یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ وہ آ جائے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جی 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 صحیح. تو اوپن میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی مردان میں ایک کورس کنڈکٹ کیا ہے جو کہ میرے خیال میں میرے ہی ٹینور میں نے یہ ابھی تک پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے ایک کورس کنڈکٹ کیا جس میں ہم نے کورین ماسٹر کو کنوے کیا ہے, وہ آیا, انہوں نے کورس یہاں پہ کنڈکٹ کروایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پختونخوا میں کافی ایونٹس کیے ہیں. ساتھ میں ہم نے ابھی ہمارا ریسنٹلی نیشنل گیمز ہوا ہے, جتنی بھی ہماری نیشنل چیمپئن شپس ہوئے ہیں جونیئر سینئر, ہم نے اس میں الحمدللہ اچھی پوزیشنز گیم کی ہوئی ہیں. صحیح ہے جی. تو کیا اس گیم سے لوگ جو ہیں وہ اویئر ہیں یا اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کھیل کود انسان کا ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہوتا ہے. ہمارے آج جو سٹیز ٹائپ کے ایریا ہیں یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی لوگ اویئر ہیں, لیکن جو مرج ایریاز ہیں جو کہ بالکل بیکورڈ رہ گئی ہیں ان میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اگر وہاں پہ اویئرنیس ہے تو وہاں پہ اس طرح ریسورسز اور اس طرح وسائل نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ ہمارا بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے. میرے خیال میں وہاں پہ ریسورسز نہیں ہے, لیک آف اویئرنیس, لیک آف ریسورسز, وہ بچے آگے نہیں آ سکتے ہیں. کچھ بچے ریسورسز کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, کچھ بچے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھی یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ اویئرنیس کریں. ہمارے ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہی وہ اپنے کلب لیول پہ ایٹ لیسٹ, اگر کلب لیول پہ تو وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر کے کریں تاکہ بچوں میں اویئرنیس آ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ ٹائیکوانڈو کون سی گیم ہے, باکسنگ کون سی ہے, کراٹے کون سی ہے, جوڈو کون سی ہے. ہمارا مرج ایریا میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں کافی ٹیلنٹ اس کا موجود ہے. یہاں پہ اس کھیل کے لیے جو ہے تو ہالز وغیرہ موجود ہیں اسٹیڈیمز وغیرہ میں, یا کتنے ہیں مطلب جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ بہت کم ہے ہمارے ساتھ, پلینگ فیسلٹیز ہمارے ساتھ بہت کم ہیں. اس کی بنسبت ہمارے ساتھ اس وقت 2 ہالز ہیں, 2 اسٹیڈیمز ہیں. ایک پشاور اسپورٹس کمپلیکس جو کہ صدر میں واقع ہے, ایک حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس جو کہ حیات آباد میں واقع ہے. اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ سطح پہ کلبز ہیں وہ 2 کلبز ہیں, وہ یہ 2 ہیں.
اس میں ایک ہال ہے مارشل آرٹس کا، اور ایک ہی ہال میں جوڈو بھی ہوتی ہے، ٹائیکوانڈو بھی ہوتی ہے، کراٹے بھی ہوتی ہے. تو یہ مینیج کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. پریکٹس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 بجے ہماری کلاس ہو جاتی ہے تو 2 سے 4 تک ایک کلاس ہوتی ہے، 4 سے 6 تک دوسری، اور 6 سے 8 تک 2 گھنٹے. ایک نارمل پلیئر کے لیے 2 گھنٹے کی ٹریننگ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ گراؤنڈس کے متعلق جو ہمارے ساتھ ہالز ہیں وہ کافی کم ہیں. ہم نے سائٹ میں ایسوسیشن نے یہ بڑے اچھے اقدامات لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے سائٹس پہ اپنے پرائیویٹ کلبس کھولے ہوئے ہیں. اس کلبز میں جو بچے جن بچوں کا ان کلبوں تک رسائی نہیں ہوتی تو وہ پھر پرائیویٹ کلب چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپروچ کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات، ہمارے جتنے بھی کلبز ہیں ٹائیکوانڈو کے، اس میں ہم نے الحمدللہ ایڈمیشن فری رکھی ہوئی ہے. اس میں ہم نے فیس بھی منیمل رکھی ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال میں 200 یا 300 روپے ہے، جو کہ آج کل کے افورڈیبل ہے، جو کہ آج کل کے نسبت میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے فیس جو فیس اسٹرکچر ہے وہ ہم نے گورنمنٹ سے بھی نیچے لیول کی رکھی ہوئی ہے. اچھا، تو کیا آپ لوگوں کی جو ایسوسیشنز ہیں یا آپ لوگوں کی جو کلبز ہیں، ان کو لڑکیاں زیادہ جوائن کرتی ہیں یا بوائز کرتی ہیں؟ اگر لڑکیاں کم کرتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو میرے ساتھ میری ٹیم میں گئی تھی، ایک بچی تھی، کم سن بچی ہے پاکستان کی، وانیہ. وہ ہی ایک بچی ہماری گئی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، وہ کھیلی ہے، اس نے اپنا وہ پاکستان کے لیے اس نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے، وہ گولڈ میڈل لے کر آئی ہے. دیکھا جائے تو ٹیلنٹ لڑکیوں میں بھی زیادہ ہے، لڑکوں میں بھی زیادہ ہے. بچے بھی اچھی تعداد میں آ رہی ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، حصہ لے رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں. بچوں کے لیے ہم انٹر سکولز، انٹر کالجز ایونٹس بھی کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہم پلیٹ فارم ہم مہیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، جیسے کہ کرکٹرز ہوتے ہیں، جب وہ باہر سے جیت کر آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آیا آپ لوگ جب آئے ہیں تو مطلب آپ لوگوں کا بھی اسی طرح پرجوش ویلکم ہوا ہے کیا؟ مطلب جی الحمدللہ ہم آئے، ہمیں ایئرپورٹ پہ چیئرمین صاحب نے خود ریسیو کیا ہے. اور جب ہم پشاور پہنچے ہیں، پشاور میں ہمیں جو ہمارے اسپورٹس کے کیئر ٹیکر منسٹر تھے متیع اللہ صاحب، وہ آئے تھے، ڈائریکٹر اسپورٹس آئے تھے، سیکرٹری اولمپک آئے تھے، اور بہت سارے ہمارے دوست آئے تھے جو گیم سے لگاؤ رکھنے والے ہیں. میڈیا صاحبان آئے تھے، صحافی صاحبان، انہوں نے ہمیں کافی اچھی کوریج دی تھی اور انہوں نے ہمارے لیے پرجوش استقبال کا انتظام کیا ہوا تھا. اچھا، استقبال کے علاوہ جب آپ لوگ آئے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ بہت کم ایج کی ہے، اور اسی طرح وہ بچہ بھی جو ہے وہ بھی بہت کم ایج کا ہے، آپ بھی ہو گئے، تو آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اب کچھ اس طرح کی کوچنگ مہیا کی جائے گی، یا آپ ان کو مزید جو ہے برونز کے بجائے گولڈ میڈلسٹ بننے کے لیے جو ہے تو کوئی اس طرح کی ٹریننگ دی جائے گی؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ ریسنٹلی ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا دبئی میں، فجیرہ، وہ فیبرری میں ہوا تھا. ہم یہی ٹیم، بلکہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ پلیئر زیادہ اور بھی تھے، ہم یہی ٹیم وہیں پہ گئے تھے. وہاں پہ میں خود ان کا کوچ بیٹھا ہوا تھا. میں سیکٹرشپ کے ساتھ میں والنٹیئرلی کوچنگ بھی کر رہا ہوں، جو کہ میں والنٹیئرلی کر رہا ہوں، اپنے شوق سے کر رہا ہوں. کبھی میں حیات آباد چلا جاتا ہوں، کبھی میں اسپورٹس کمپلیکس قیوم اسٹیڈیم، چونکہ یہاں پہ میں پڑھا ہوں، یہاں پہ میں لکھا ہوں، یہاں پہ میں نے گیم سیکھی ہوئی ہے، میں کبھی یہاں پہ آ جاتا ہوں. جو میں نے سیکھا ہوتا ہے لیٹسٹ میں وہاں پہ یہاں پہ ڈیلیور کر دیتا ہوں. ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ کلب ہوتے ہیں میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں. کوچنگ کے متعلق جتنا میں اپنی طرف سے ڈیلیور کر رہا ہوں یا ڈیلیور کر سکتا ہوں تو میں اپنے بہاف پہ فل کر رہا ہوں، اور بغیر کسی لالچ کے میں فری آف کاسٹ سب کچھ کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات آپ نے کی ہے، ہم جو ریسنٹلی فجیرہ میں گئے تھے، فجیرہ میں ہماری کوئی پوزیشن نہیں تھی. وہاں پہ پاکستان دنیا سے بہت زیادہ کئی ممالک آئے ہوئے تھے ایونٹ کے لیے، لیکن جو ہم یہی ٹیم لے کے گئے تھے، ہماری وہاں پہ کوئی بھی پوزیشن نہیں تھی. میں نے اور ہماری ٹیم نے، اسپیشلی میں نے، وہ خامیاں میں نے نوٹ کی ہیں جو ہمارے پلیئرز میں تھی. ہم پاکستان آئے ہیں، وہاں پہ اس پشاور میں ہم نے اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو رکھی، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے بالکل گیپ نہیں رکھا. ٹریننگ کے بعد ہم نے اپنی وہ خامیاں دور کی ہیں. اگر ہم نے وہ خامیاں دور نہیں کرتے تو ہم یہاں پہ پوزیشن نہیں لیتے. ہم نے وہ خامیاں اپنی ہٹائی ہیں، اس کے باوجود ہم گئے ہیں، ہم نے وہاں پہ میڈل لیا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ٹریننگ میں ہمارے لیے کافی مسائل تھے. جو ہم نے ٹریننگ کی تھی تو آخری 2 مہینے وہ تو میں نے اسٹڈی میں کی تھی، لیکن اس کے علاوہ میں ٹریننگ پرائیویٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پرائیویٹ افورڈ کر سکتا ہوں، یہ بچے افورڈ کر سکتی ہے. مسئلہ تو ان کے لیے جو بچے افورڈیبل نہیں ہیں، وہ خود نیڈڈ ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. مسئلہ ان بچوں کے لیے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ویورز، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تو بہت کم ایج میں ماشاءاللہ اتنی ترقی حاصل کی ہے، تو آپ اپنے ساتھ کے جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ڈپینڈ گرومنگ پہ ہوتی ہے. الحمدللہ میری گرومنگ اسی طرح ہوئی ہے کہ میں نے ابھی تک باہر کی کمیونٹی نہیں دیکھی. ان اے سینس لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آئس پہ جا رہا ہے، یہ اس نشے پہ جا رہا ہے، یہ اس نشے پہ جا رہا ہے. ان اے سینس چونکہ میرا تعلق ہیلتھ کے شعبے سے ہے، تو ہیلتھ کے شعبے میں نے اس طرح کئی پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ بہت طرح کے مسائل میں، مسئلوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جتنے بھی پلیئرز ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا آج کل کا جو سب سے بڑا دشمن ہے تو یہ سیل فون، موبائل. تو جب سے یہ موبائل فون آیا ہوا ہے، ہمارا نیوز پیپر کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. ہمارا جو کمیونیکیشن کا جو سلسلہ تھا، جو ہم پہلے جاتے تھے، کنوے کرتے تھے وربلی فیس ٹو فیس، وہ سسٹم ہمارا ختم چکا ہے کیونکہ واٹس ایپ آ چکا ہے. اس کے ہم لیٹسٹ دور میں آ رہے ہیں. لیکن یہ جو اس کے افیکٹ ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں جو کہ نئی جنریشن جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں. ابھی سمر ویکیشنز گزری ہیں بچوں کی اسکولز میں نے کافی بچے ایسے دیکھے ہیں جو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے تھے. لیکن میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ وہ سمر ویکیشنز میں چونکہ اسکولس کی چھٹیاں تھیں، کالجز کی چھٹیاں تھیں، تو انہوں نے آئے ہیں، انہوں نے اسپورٹس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا ہے، حصہ لے رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں اسپورٹس جسمانی اور ہمارا جو دماغی ہوتی ہے اس کا مینٹلی نشوونما کرتی ہے. تو جتنا ہم کھیلتے ہیں ہم اسی طرح ہی مینٹلی ہم فٹ رہتے ہیں، جتنا ہم کھیلیں گے اس سے ہم بری جو عادات ہیں، جو بالکل ڈرگز ہیں، ان سے ہم بچے رہیں گے. تو جتنے بھی پلیئرز ہیں میں تو سب کو یہ کہوں گا، دیکھیں میں بینگ ایز اے سیکرٹری، ایز اے ایڈمنسٹریٹر آف ٹائیکوانڈو، میں یہ جوش اور جنون اور جذبہ رکھتا ہوں جب کہ میں رکھ سکتا ہوں. میں کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو بھئی میں تو سب پلیئرز کو دعوت دیتا ہوں کہ بھئی کھیلنے کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. آپ آئیں، آپ ایڈمیشن لیں، آپ جوائن کریں گیم کے لیے. اور خاص کر آج کل کے فرسٹریٹڈ دور میں جو ہے تو ایکسرسائز اور یہ کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ بندہ مینٹلی طور پہ جو ہے اسٹرانگ رہے اور ہر قسم کے پرابلم کو جو ہے تو وہ فیس کر سکے. دیکھیں آپ اکانومیکلی ہم دیکھیں، ہماری اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے، مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہمیں مطلب ہم ہوپ لیس لے گئے، انسٹیڈ آف ہوپ فل ہم لوگ ہوپ لیس رہ گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک اللہ کے سوا کوئی رحم و کرم نہیں کر سکتا. ہاں اگر ہم بری خبریں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں بھئی یہ چیز مہنگی ہو گئی، یہ چیز مہنگی ہو گئی، ساتھ میں ہمیں اچھی خبریں یہ ملتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ بچہ چلا گیا ہے، اس نے یہ جیتا ہے، یہ بچہ چلا گیا، یہ بچی چلی گئی ہے، اس نے یہ ٹائٹل جیتا ہے، IT میں جیتا ہے، اسپورٹس میں جیتا ہے. بری خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے ساتھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو بندہ ہوپ لیس کی بجائے پھر ہوپ فل ہو جاتا ہے کہ چلیں اگر ایک سائڈ پہ بری خبریں آ رہی ہیں تو الحمدللہ ایک سائڈ پہ اچھی خبر بھی آ رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی فیکٹ ہے کہ بھئی آپ آئیں، اسپورٹس جوائن کریں. میں بھی کسی کی بدولت کوئی نہ کوئی اسٹار ہمارے سے نکل جاتا ہے، اسٹار بن جاتا ہے اور وہ آ کے پاکستان کو سپورٹ کر سکے. صحیح ہے جی. اچھا آپ اپنی لائف کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ بتائیں گیم سے متعلق. دیکھیے وہ تو میری لائف میں تو ٹوسٹ آ رہے ہیں. ٹوسٹ ان اے سینس کہ میرے لیے ایک ٹف چیلنج ہے گیم کو کنٹینیو کرنا. میرا روٹین بڑا بیزی ہوتا ہے، صبح میں آفس میں ہوتا ہوں. میرا جو شعبہ ہے میں ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. تو ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر ہیلتھ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں اسپورٹس کتنا فائدہ دے رہا ہے. نقصان اس کا -0.01% بھی نہیں ہے، فائدے اس کے 200% ہیں. دیکھیں آج کل اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی میں ڈان نیوز میں لاسٹ ویک میں دیکھ رہا تھا پشاور میں کارڈیک کی جو افیکٹیویٹی ہے وہ 61% ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن نے 61% پاپولیشن کو لپیٹ میں لے لیا ہے. تو ہم اس کا خاتمہ کس طرح کریں گے؟ اس کا خاتمہ ہم اسی طرح کریں گے کہ بھئی ہم گراؤنڈ جائیں، جو ہمارے گراؤنڈ ویران پڑے ہوئے ہیں ہم اس کو کس طرح آباد کریں گے. تو ہم جائیں گے، ہم وہاں پہ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے تو وہ آباد ہوں گے. اگر گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا کیونکہ ہم تو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم واک کر رہے ہیں. تو اس طرح جس طرح ہم کسی بیماری میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی پہ ہم جائیں گے، ہم انزائٹی سے نکل جائیں گے. ہمارا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا واک سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، بی پی کنٹرول ہوگا، شوگر جیسی بیماریوں سے بچے رہیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ بھئی لوگ آئیں اور اس میں ایز اے کمیونٹی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اچھا میں نے بھی ایک بات دیکھی ہے نا، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ماشاءاللہ وہ 60-70 کو کراس کر کے بھی ہیلدی ہوتے تھے. مطلب
اور آج کل کے جو ہماری جو جنریشن ہے وہ 40 کو کراس کرتی ہے تو ان کو جی کہیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, کہیں کس جگہ پہ پین ہو رہا ہے, بی پی اور شوگر جیسی بیماریوں نے ان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو وہ جو تھے نا وہ لوگ وہ واک کرتے تھے زیادہ, وہ کہیں آتے جاتے تھے تو وہ گاڑیوں کا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس واک کی وجہ سے, اس ایکسرسائز کی وجہ سے شاید وہ جو ہے بہت زیادہ ہیلدی, خوراک بھی ہیلدی ہوتی تھی. اور آج کل جو ہے تو ظاہری بات ہے خوراک بھی ہیلدی نہیں ہے, زیادہ تر فاسٹ فوڈ یوز ہوتا ہے, ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے, اس کی جگہ پہ موبائلز نے اور آپ کا تو پہلا سوال تھا, سوشل میڈیا نے لے آپ کے لیے. پہلے سوال کا تو میرا جواب ادھورا رہ گیا تھا. ٹوسٹ کی بات تھی, میرے لیے اس کو مینیج کرنا کافی مشکل ہے اور میرے لیے کافی چیلنجز تھے اور چیلنجز ہیں. یہاں پر ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آپ ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے 60% لوگ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کو پالش کرتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. 40% لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, آپ کے پیچھے آپ کے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں, جس سے بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے ایک ایم رکھا ہوا ہے. میں صبح آفس جاتا ہوں, اس کے بعد میرا کلینک ہوتا ہے, کلینک کے ساتھ ساتھ میں گیم کو بھی ٹائم دے رہا ہوں. زبردست. تو یعنی اتنی ٹف روٹین میں پھر بھی گیم سے میرا لگاؤ ہے. میں آفس جاؤں یا نہ جاؤں لیکن گیم کے ساتھ میرا لگاؤ ہوتا ہے. میں گیم ڈیلی روٹین میں گیم کے لیے میں جاتا ہوں. اور یہ ساری شوق کی بات ہوتی ہے. ساری شوق کی بات ہے. نمبر 1. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو ایج کی آپ نے توازن بتائی ہے کہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے تو 60 62 65 سال کی عمر میں بھی وہ چاق اور چست ہوا کرتے تھے. آج کل 40 سے جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو 40 سے تو نہیں, 40 تو دور کی بات ہے. آج آپ جائیں 25 اور 26 ایئرس جو 26 27 سال کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آج کل اس میں انزائٹی ڈپریشن اور کارڈک پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلی بات تو موبائل نے سب کو خراب کیا ہوا, کیونکہ ہماری جو آپ کو وہی فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری ختم ہو گئی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہماری ختم ہو گئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میں نے آپ کو پیغام دینا ہوتا ہے, پیغام رسائی ہوتی ہے, میں آپ کے پاس, پہلے ہم کیا کرتے تھے, آپ کے پاس آپ کے گھر آ جاتے تھے, وہ ہم لاکھوں میلوں دور فاصلہ پیدل طے کر کے آ جاتے تھے. ابھی تو بھی آپ گاڑی میں بیٹھے, موٹر سائیکل پہ بیٹھے, رکشے میں بیٹھے, بس یہاں سے آپ وہاں پہ جائیں. جو ہمارا واکنگ سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آج کل کا جو ہمارا ڈائٹ ہے وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے. ہم فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں جو کہ ہیلدی فوڈ ہمارا نہیں ہے. ہم فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں جو کہ 200% ہمارے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہمیں جو ڈائٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے ہم اس طرح ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں. الٹا ہم جو ڈائٹ لے رہے ہیں الٹا ہم اپنے آپ کے خود قاتل ہیں. صحیح. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ گیم کے دوران جو ہے آپ انجرڈ ہوئے ہو یا آپ سے کوئی زیادہ جو ہے کوئی دوسرا جو پلیئر ہے وہ انجرڈ ہوا ہو؟ آپ یہ تو نامنل سی بات ہے. میری ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو چکی ہے, یہ بھی میری گیم میں ہوئی ہے. میرا ہاتھ 2 مرتبہ, ایک ہاتھ 2 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے. اچھا. گیم میں ٹوٹ چکا ہے. یہ ایک ہمارا پرانا کلب تھا شاہی باغ میں, وہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا 14 اگست کا 2012 کو. ابھی بریکنگ ہو رہی تھی تو بریکنگ میں میرا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. میں ایک انٹر بورڈ گیمز ہو رہی تھی ہماری لاہور میں, اس میں میری ناک لگ چکی تھی, کافی مجھے ناک کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا. اور 2013 میں جو ریسنٹلی نیشنل چیمپئن شپ ہوا تھا اس میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ سسٹم نہیں تھا, سیفٹی وغیرہ تھی, لیکن چونکہ ہمارے پاس سسٹم تب آتا ہے جب باہر پرانا ہو جاتا ہے, تو وہ نہیں تھا. لیکن وہ بھی میری بدقسمتی سی تھی کہ میں ڈیمیج ہو گیا تھا. ریسنٹلی بھی میں جو تھائی لینڈ میں جو ایونٹ ہوا تھا تو مجھے بیک کک لگی تھی, تو اس کے بعد پھر مجھے گیم کو کنٹینیو کرنا وہ میرے لیے تھوڑا سا اس میں دشواری آ گئی تھی, اور پھر میں گیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا. اس گیم کی ویڈیو بھی جو ہے نا جس میں مجھے لگی تھی وہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, وہ میری اپلوڈڈ ہے. اس کے بعد پھر مجھے فرسٹ ایڈ لینا پڑا, اور یہ کچھ ایسی باتیں تھیں, افسوسناک واقعات تھی جس میں کافی انجریز کے لیے مجھے سامنا کرنا پڑا تھا. اچھا, یہ ٹائیکوانڈو میں جو ہے تو کتنی بیلٹس ہوتی ہیں؟ دیکھیں, آپ نے لینا ہے وائٹ بیلٹ سے. وائٹ ہے, یلو ہے, گرین ہے, بلو ہے, ریڈ ہے, پھر بلیک ہے. بلیک کے بعد پھر ڈانز آ جاتی ہیں, بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان, بلیک بیلٹ سیکنڈ ڈان, تو اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. صحیح. تو ابھی آپ کا جو ہے اس وقت میں نے الحمدللہ سن 2000 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا وائٹ بیلٹ سے, اور میں سٹیپ بائی سٹیپ جاتا رہا ہوں. ایون میں نے کافی ٹائم گزارا ہے,
ابھی جتنے بھی میرے ایج کے اور کولیگز ہیں اور دوست ہیں تو وہ بلیک بیلٹ 4 ڈان بلیک بیلٹ 5 ڈان بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہوں الحمدللہ, اور میں آج بلیک بیلٹ پاکستان کا 3rd ڈان ہوں ٹائیکوانڈو کا. صحیح. اچھا, ٹائیکوانڈو میں جو ہے تو رولز وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں, ٹائیکوانڈو ایک ڈسپلن گیم ہے. ابھی ایک رنگ لگا ہوا ہے, رنگ. آپ رنگ سے باہر جاتے ہیں تب بھی آپ سے پوائنٹ کرتا ہے. اچھا, آپ کیوں باہر گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فائٹ میں گرتے ہیں, فائٹنگ رنگ جو ہوتا ہے, فائٹنگ رنگ ہوتا ہے ہمارا میٹ. آپ فائٹ پہ گرتے ہیں, ڈیورنگ دا فائٹ آپ گرتے ہیں تب بھی آپ سے پوائنٹ کرتا ہے. آپ ہمارا ایک یہاں پہ پنچ ہوتا ہے, دیکھیں جس چیسٹ پہ ہم کک کرتے ہیں 3 پوائنٹس ہیں, فیس پہ ہم یہاں پہ کک کرتے ہیں 4 پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے چیسٹ گارڈ پہنا ہوتا ہے, چیسٹ گارڈ کے نیچے ہم کک نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم کک کرتے ہیں تو یہ پلیئر ڈیمیج ہو جاتا ہے, وہ آپ سے پوائنٹ کٹ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم ٹرن کک بیک کرتے ہیں تو آپ کو 4 پوائنٹس ملتے ہیں. آپ ٹرن کک فیس پہ ٹرن کک کرتے ہیں آپ کو 5 پوائنٹس ملتے ہیں. آپ سنگل پنچ یہاں پہ کرتے ہیں آپ کو 1 پوائنٹ ملتا ہے. اگر آپ پنچ یہاں پہ کرتے ہیں آپ سے پوائنٹ ڈیڈکٹ ہوتا ہے. آپ پنچ یہاں پہ کرتے ہیں آپ سے پوائنٹ ڈیڈکٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ کک باکسنگ نہیں ہے, یہ ٹائیکوانڈو ہے. ٹائیکوانڈو میں جو ہی رولز جو ہی انہوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں ہم نے اسی پہ ہی اڈاپٹ کرنا ہے, اسی کو ہی ہم نے اپلائی کرنا ہے. ساتھ میں آپ پش نہیں کر سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس میں یہی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اور گیموں میں نہیں ہے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویور, اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو اس کھیل کے لیے جو ہے تو کیا فیسلٹیز حاصل ہے؟ دیکھیں, ہماری ایک گرانٹ ہوا کرتی تھی جو کہ میرے خیال سے پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے نہیں لی. وہ اگر لی بھی تو ہم نے اس کی کوارٹرلی شاید ہم نے وصول کی ہوئی ہو, میں بھی مجھے یاد نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ آ جاتے ہیں پلینگ فیسلٹیز پہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور کافی مسائل کا سامنا ہم اس کو فیس کر چکے ہیں. فیک کوچز پر انہوں نے یہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس طرح ہوا ہے کہ کچھ کوچز ریکروٹ ہوئے تھے, اس میں ہمارے بدقسمتی سے ایک کوچ ٹائیکوانڈو کا بھی آ گیا تھا. اس کی ہم نے ویریفیکیشن کی. وہ تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, میں درخواست پہ درخواست دیتا رہا, لیکن پھر الحمدللہ انہوں نے ویریفیکیشن کی. کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کوالٹی معیار کے مطابق کوچنگ فراہم کرنا ایک بچے کو, انیشیل سے لے کر اینڈ تک, اور گراس روٹ لیول سے لے کر آخر تک. ہمیں یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں, اس پہ ہم پریکٹیکل گیم کروائیں, اس کو ٹرین کروائیں, ٹھیک ہے. تو 2-3 سال تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ تھا کہ بھئی یہ کوچ ایسا ہے, یہ کوچ ایسا ہے. ریسنٹلی ایک حیات آباد میں ایک ہمارا دوسرا کوچ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے جو کہ بالکل ہے افغانی. لیک آف سورسز, لیک آف فیسلٹیز, یہ ہمارے لیے بہت بڑی قسمت ہے کہ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ نہ تو فنڈز ہیں, نہ تو ہمارے ساتھ سورسز ہیں, نہ تو ہمارے ساتھ اکوپمنٹس ہیں, نہ تو ہمارے ساتھ فیسلٹیز ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ نے ایک کوچ کو ہائر کیا ہوا ہے افغانی, جو کہ سراسر بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بچوں کے مستقبل کے ساتھ. اکیڈمی تو ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ ایک نرسری ہوتی ہے بچوں کی. ماں باپ اپنے بچوں کو لاتے ہیں ہمارے پاس اس لیے کہ ہم ان کو ٹرین کریں, لیکن ان کو کچھ سکھائیں, لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی آیا یہ اکیڈمی جہاں پہ میں ٹرین کر رہا ہوں, آیا اس کا وجود کس کے ساتھ ہے, ویلڈ بھی ہے یا نہیں, اتھینٹک ہے, اتھینٹک نہیں ہے. تو اسی بنا پہ ہم نے ابھی ایک کوچ تھا ہمارا, وہ تو صوبائی حکومت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. بھی ایک کوچ ہے جو کہ بالکل افغانی ہے, اس کو ہم نے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارا مین مسئلہ ہے. یہاں پہ بچے آ رہے ہیں اور بہت اچھی نرسری آ رہی ہے. حیات آباد ہے, یہ ایک سرکاری جگہ ہے, یہاں پہ بہت سے بچے
جو ساتھ میں اٹیچ ڈسٹرکٹ ہے خیبر, جو کہ پہلے ایجنسی ہوا کرتی تھی, وہاں سے بہت سے بچے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے. لیکن وہ بچے آتے ہیں یہاں پہ, کچھ وہ ان کو کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہاں پہ یہاں پہ کھیلتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر کے ان کو ایٹ ٹائم کچھ بھی نہیں ملتا. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی بھی جلدی سے اس کو کور کر لیں. ہم نے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا, جو بھی آپ کریں بالکل آپ ایسوسیشن کے ساتھ, ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ, جو کہ ایسوسیشن ہے, فیڈریشن ہے, ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان کوچز کو ہائر کریں تاکہ بچوں کو آگے فیڈ بیک مل سکیں, بچے آگے جائیں, ملک کا نام روشن کریں. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے اس گیم میں جو ہے پوزیشن لی تھی, کوئی پرائز دیا تھا, تو وہ کس لیول پہ تھا اور آپ کی کیا فیلنگس؟ اچھا ایسا تھا کہ جب میں انٹر بورڈ میں نے ایک چیمپئن شپ جیتا تھا, ایک ہماری گیمز ہوئی تھی انٹر پروونشلز, اس میں نے میڈل لیا ہوا تھا. تو میرا جو پہلا کیش پرائز تھا, میں بہت چھوٹا تھا, تو اس وقت کے چیف منسٹر تھے امیر حیدر خان ہوتی اور منسٹر صاحب تھے سید عقیل شاہ, وہ منسٹر تھے. مجھے جو پہلا کیش پرائز ملا تھا تو اسی وقت کے حساب سے وہ 45,000 تھا, جو میرے لیے بہت زیادہ تھا. تو مجھے ڈیفینیٹلی میرے دل میں اور بھی جذبہ آ گیا تھا کہ نہیں بھائی میں نے تو ابھی گیم کرنا ہے, کیونکہ اس میں تو مجھے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے انکریج کیا ہے, میں میڈیا پہ آیا ہوں, انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. تو میں جو کیا کہتے ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اسی کو وہی جذبہ اور وہی جنون اس کو میں نے کنٹینیو کیا, اور الحمدللہ آج میں جو بھی ہوں اسی بیس کے اسی مقام پہ ہوں. صحیح ہے. مطلب پلیئرس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایگزیکٹلی تاکہ ان میں آگے بڑھنے کے لیے جذبہ پیدا ہو. اچھا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا جو کے پی ہے وہ دوسرے صوبوں سے یعنی پنجاب سے یا سندھ سے, ان سے کیوں کھیل کے لحاظ سے ذرا مطلب پیچھے ہے؟ کیا ان کو صحیح کوچنگ پرووائڈ کی جاتی ہے اور ہمارے لیے یہ مطلب پرابلمز ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں الحمدللہ اگر ٹائیکوانڈو میں ہم دیکھیں تو ڈپارٹمنٹ کے بعد صوبے میں ہم سب سے ٹاپ پر ہیں ٹائیکوانڈو میں الحمدللہ. مسائل تو ہمارے لیے باقی گیمز میں مسائل تو ہمارے پاس, اگر میں آپ کو مسائل کی لسٹ دے دوں تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے. مسائل تو ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں, کھیلنے کے مسائل ہیں, کوچنگ کے مسائل ہیں. کچھ ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جو جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں نہیں ملتی, یا مل جاتی ہیں تو ٹائم گزر جاتا ہے. تو مسائل کے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی لسٹ ہے. لیکن ٹائیکوانڈو میں الحمدللہ ڈپارٹمنٹ کے بعد کبھی کبھی تو ہماری ٹیم جو ہے نا پولیس اور ایچ ای سی سے بھی آگے آ جاتی ہے کبھی کبھی ایونٹس میں. لیکن صوبے میں ہم ٹاپ پر ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ ہیں مسائل, کوچنگ کے مسائل ہیں, ریسورسز ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں ریکوائرڈ ہوں, اس طرح ہمارے ساتھ ریسورسز نہیں ہیں. جتنے بھی ہمارے ساتھ پلیئرز ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اکاموڈیٹ کریں, انکریج کریں, اپریشیٹ کریں, ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اتنا کریں کہ وہ بچے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں, افورڈ کر سکیں. اس طرح مجھے آج کل کچھ دکھائی نہیں دے رہا. لاسٹ ٹائم ہوئے تھے انڈر 21 میں, انڈر 23 میں, انٹر پروونشل میں, جتنے بھی پچھلے گیمز گزرے اس میں کچھ نہ کچھ اسٹیپنڈز ملے ہیں. ابھی نیشنل گیمز میں میڈلز آئی ہیں, انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہوا ہے. نیشنل گیمز میں کوئٹہ میں ریسنٹلی ہوئی ہیں. جتنے بھی صوبے ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے بچے ہیں, پلیئرز ہیں, انہوں نے ان کو ایوارڈ کر دیا ہے کیش پرائز. ہمارا بھی جو PC1 تھا, جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ گئی ہوئی اپروو ہو چکی ہے. انشاءاللہ سون ہم اس پہ بھی سرمنی کر رہے ہیں. بچوں کو ہم کیش پرائز سے یا جو بھی ہے ان کو اپریسیشن سے ہم نوازا جائے گا. پہلے ہوا کرتے تھے کہ فیسیلیٹیز نہیں تھی, لیکن ہم وہ دن بے نزدیک ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے انشاءاللہ جائیں گے اولمپک میں, وہ گولڈ میڈل لیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ جب پروونس میں کوئی بچہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے پروونشل لیول پر اور وہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ ون کرتا ہے, صحیح ہے, تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے اس کو اپنے لیے ہائر کر لیتے ہیں. تو کیا یہ صوبوں کی بدقسمتی نہیں ہے؟ کیوں اس وجہ دیکھیں بدقسمتی ہم اس کو خوش قسمتی بھی نہیں کہہ سکتے اور بدقسمتی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں بینگ ایز اے کوچ میری بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے یہ اس وقت جب میں ایک بچے کو نرسری سے لے کر اس کی میں گریجویشن کرواؤں اور پھر وہ بچہ آ کے مجھ سے کوئی ڈپارٹمنٹ والا لے جائے. تو یہ میرے لیے بہت افسوس کا مقام ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ میں خواری زاری میں اپنے لیے نہیں کرتا, میں اپنے صوبے لیے کرتا ہوں, اپنی مٹی کے لیے کرتا ہوں, تاکہ وہ میرے پشاور, میرے خیبر پختونخوا کے لیے وہ ایک میڈل لے آئے. لیکن ہماری بدقسمت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیشنل میں میڈل لے کے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ اس کو منتھلی پے کر رہی ہوتی ہے, میڈل پر وہ اس کو اسٹیپنڈ دے رہی ہوتی ہے, وہ ان کو فائنینشلی مورلی اس کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ. تو ہمارے ساتھ اتنے ریسورسز نہ ہونے کے باوجود وہ بچے چلے جاتے ہیں.
صحیح ہے. وہ اس مت میں وہ جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے. یہی بات ہے نا کہ پروونشل لیول پہ ایک بچہ جو ہے ایک کوچ اس کے ساتھ محنت کرتا ہے, اس کو جو ہے تو ٹرین کرتا ہے, اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جا کے کھیلنے لگتا ہے, اور جب کمپٹیشن دوبارہ ہوتے ہیں جس میں پروونس آتے ہیں, ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, اور پھر وہ بچہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیل کے اسی پروونس کو جو ہے تو وہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. میں نے تو آپ کو بول بھی دیا ہے کہ میں تو نہ اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہر ایک ہمارا یہاں پہ اگر ہم جنرلی دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک اگر صحت کے شعبے کھیل کے شعبے میں بھی نہیں, اگر میں جو میری اپنی اوپینین ہے وہ جو میری اپنی اظہار رائے ہے, اگر میں دیکھ لوں تو یہاں پہ ہم کوئی بھی اپنے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنی مفاد میں ہی لگا ہوا ہے, کوئی بھی ہمارے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں. اگر ہم مخلص ہوتے تو ہم اس طرح اقدامات نہیں کرتے. اگر وہ کھیل کا شعبہ ہو, اگر وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو, اگر وہ کوئی آئی ٹی کا ہو یا انجینئرنگ کا ہو, ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ میں نے اپنے لیے کیے. یہ ایسا نہیں کرتے کہ یہ میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. تو اگر جنرلی دیکھیں تو سب کچھ ہمارا جو سسٹم جو ہم ڈیگریڈ ہو چکے ہیں انٹرنیشنلی یا پیچھے رہ چکے ہیں, تو وہ اس وجہ سے رہ چکے ہیں کہ نفسہ نفسی ہر کوئی اپنے لیے لگا ہوا ہے. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ جائے کہ نہیں میں کے بی کا پلیئر ہوں, میں ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤں گا, میں نے کے بی کا نام روشن کرنا ہے, یا میں نیشنل ٹیم کا پلیئر ہوں, کے بی سے پریزنٹ کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں, تو وہ نام پہلے کے بی کا آئے گا پھر پاکستان کا آئے گا, ایٹ لیسٹ ڈپارٹمنٹ کا نہیں آئے گا. ڈپارٹمنٹ بھی بے شک یہ ہماری ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن ہمیں تو اسی ڈپارٹمنٹس میں بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی جیسے دوست ہیں وہی ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے استاد ہیں, لیکن ہمیں ایکچولی وہ فیسیلیٹیٹ زیادہ کرتے ہیں. ہمیں افسوس تب ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ اگر یہ اتنے زیادہ فیسیلیٹیز ہمارے ساتھ بھی ہوتے, اتنے زیادہ آپ لوگ بھی اسی طرح اگر ان پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے تو آپ سے کیوں جاتے؟ ہم سے پھر یہ نہیں جاتے. کیوں جاتے؟ صحیح. اچھا, فیمیل جو ہے وہ اس کھیل کو جب اپنانا چاہیں تو کیا مطلب یہ ان کے سیلف ڈیفینس کے لیے بہت بہتر ہے؟ آئی تھنک مارشل آرٹس تو ہے ایک سیلف ڈیفینس گیم, ٹھیک ہے. جتنے بھی اسٹائلز ہیں اس میں تو مینلی جو ہمارا کریکٹر وہ سیلف ڈیفینس کا ہوتا ہے, اور اسپیشلی فیمیلس کے لیے تو بہت زبردست ہے, کیونکہ وہ سیلف ڈیفینس کر سکتی ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو جتنی بھی ہمارا پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ گیم کے متعلق جو ہمارے تھے وہ مینول سسٹم تھا, ابھی الیکٹرانک سسٹم آ گیا ہے. تو ابھی جتنی بھی فیمیل ہے ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی ہم نے ایک کک کرنا ہے تو کتنے پریشر سے, کتنے پاور سے, کتنے پیئر سے ہم کک کر رہے ہیں. کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ خوب تیزی سے جائیں اس کو کک کریں کہ بھئی ہم پوائنٹ بھی لیں اس کو ڈیمیج بھی کر دیں, نہیں, ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے جس میں ہماری بچیاں آ رہی ہیں, بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہی ہیں, ہمارے سیمینارز ہو رہے ہیں, ہمارے کورسز ہو رہے ہیں, بچے بہت کافی تعداد میں آ رہی ہیں, وہ حصہ لے رہی ہیں, ایک اچھی بات ہے. لیکن ہماری حکام اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بھئی آپ آئیں, ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, انکریج کریں, اپریشیٹ کریں, ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں تاکہ ان سے زیادہ اور بچے بھی آئیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ بچے ہی ہمارے ملک کے لیے بچے ہیں, یہی بچے آگے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جائیں گی, اسی پاکستان کا ہی جو پرچم ہے یہ سر بلند کریں گی. صحیح. اچھا, اگر ہمارے ویورز میں کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, کے پی کے جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے پلیئرز ہیں, بچے ہیں, اگر وہ یہاں پہ آنا چاہے اس پلیٹ فارم میں, تو آپ ان کو مطلب کس طرح وہ اس راستے پہ آئیں گے, آپ ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں نے تو آپ کو وہی بتایا ہے کہ بھئی میں تو ابھی بھی سب کو میں اوپنلی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں. بے شک میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیں اور میرا ہی ٹائیکوانڈو جوائن کریں, نہیں. ہمارے ساتھ بہت زیادہ گیمز ہیں, باکسنگ ہے, کراٹے ہے, جوڈو ہے, جوجوٹسو ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, ایتھلیٹکس ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, آرچری ہے. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گیمز ہیں. آپ آئیں, آپ گیمز میں حصہ لیں, آپ کو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں. اگر میں ایک عام آدمی ہوں, ایک عام سا پلیئر تھا, اور جب کہ میں آ سکتا ہوں, یہ مقام مجھے مل سکتا ہے, تو میرے خیال میں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی پلیئر کمپیٹ کر سکتا ہے, ہر کوئی پلیئر وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے لیے تھوڑی سی بس یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا لگن ہوتا ہے, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہ دن دور نہیں ہوگا کہ وہ بھی آئے اور یہاں پہ بیٹھ جائے. اچھا, میرا اگلا کوسچن یہ ہے کہ اس کھیل میں جو پلیئرز آ رہے ہیں یا آتے ہیں, تو ان کے لیے آپ جو ہے تو کیا کنڈیشننگ جو ہے وہ تجاویز کریں گے؟ دیکھیں, ایسی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے
کہ بھئی ایک بچہ ہے اور وہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا وہ سن نہیں سکتا، نو نیور. ہمارے اس میں ٹائیکوانڈو بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس میں پیرا بھی ہے. ہم نے پیرا ونگ بھی رکھا ہوا ہے. جو بندے پیرالائز جو بچے پیرالائز ہوتے ہیں تو وہ یا ڈسیبل ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ ونگ ہے، ان کے لیے الگ کمپٹیشن ہوتی ہے. کوئی ایج کرائٹیریا اسپیسیفک نہیں ہے بچوں کے لیے. ہاں ایٹ لیسٹ بچہ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ جو 5 سال سے کم ہوتا ہے تو وہ شیطانی زیادہ اور گیم کم کرتا ہے، تو وہ اور بچوں کی بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن جو انیشلی گیم کے لیے ایج بچوں کے لیے مختص ہے، جو کہ ریکوائرڈ ہے، نیسیسری ہے، وہ 5 سال سے. اگر ہم اس 5 سال کے بچے پر ہم انویسٹ کریں، ہم اس پہ فوکس کریں، تو اس بچے میں فلیکسیبلٹی بھی آ سکتی ہے. یہ اس ایج میں یہ فلیکسیبل بھی ہوتا ہے اور اس میں مزید فلیکسیبلٹی بھی آ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر اس پہ ہم یہ ایک فریش مائنڈیڈ ہوتا ہے بچے کو. اگر آپ بچے کو بتائیں گے کہ بھئی آپ نے سیدھے راستے پہ جانا ہے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، تو یہ بچہ اس نے اپنے ہی گول پہ ہی اس کی نظر ہوتی ہے، اس نے اپنی گول کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم سٹارٹ اسی ایج سے لے لیں، ایج کی تو ڈزنٹ میٹر، لیکن ہمارا فوکس گراس روٹ لیول سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو نرسری ملتی ہے تو وہ یہاں سے ملتی ہے. ہم یہاں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیڈٹ چیمپئن شپس کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کیڈٹ رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پھر جاتے ہیں جونیئر میں، بڑے ہو جاتے ہیں سال بائی سال ڈیفینیٹلی. پھر اس کے لیے جونیئرز ہوتے ہیں، پھر جونیئر کے بعد سینئر میں چلے جاتے ہیں. تو جو بچہ گراس روٹ لیول سے جتنا میرا خیال ہے، جو میں نے اچیو کیا ہوا ہے، چونکہ میں نچلی سطح سے آیا ہوں، میں نے کھیل چکا ہوں، جتنا بیسک مجھے معلوم ہے، تو میں ساتھ میں سیکھتا بھی رہا ہوں. میں نے کورسز بھی کیے ہیں، میں نے فائٹیں بھی کی ہیں، میں نے سیمینارز بھی کنڈکٹ کروائے ہیں، اور میں خود کھیل بھی چکا ہوں. کھیل ریسنٹلی میں کھیلا بھی ہوں. صحیح. تو جتنا میرا ایکسپیرینس یہی رہا ہے، تو آپ جتنے ہی نچلے سطح سے بچے پہ انویسٹ کریں گے، بچہ جتنا ہی وہ ایج گین کرتا جائے گا، تو اس کی جو لرننگ سکلز ہوگی وہ اور بھی انکریز ہوگی. اچھا، کھیل کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی شارپ ہوگا، وہ انشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی آگے جا سکے گا. صحیح ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ سر وقار، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی ہوسٹ شہنیلہ ادریس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ستارے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.